اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کا۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے بانیان مجلس کے مرحومین اور اپنے بھی مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے عزیزان محترم، کل آپ سے وعدہ تھا کل اور آج کی مجلس سے ان روایات کے بارے میں جو جناب زید شہید کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کتابوں میں۔ ایک ہم نے عرض کی تھی آپ سے کہ قطب راوندی نے ایک ویسے کا ویسی واقعہ تبری سے اٹھا کے نقل کر دیا ہمارے عالم میں، اور اس کے حوالے انہوں نے نہیں دیے، وہ ایک ہی واقعہ۔ اگر آج پہنچ گئے تو پھر عیون و اخبار رضا شیخ صدوق کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اسی قسم کی ایک واقعہ نہیں، وہاں وہ واقعہ وہ ایک ہی ہے، بس جو ہم نے کہا ایک ہے، کہیں دوسری جگہ نہیں ملتا۔ ایک اور روایت انہوں نے نقل کی ہے آپ کے امامت کے دعوے سے متعلق، لیکن خود ہی پھر اس کو دوسری جگہ پہ شیخ صدوق نے عمالی میں رد بھی اس کو کیا ہے اگر وہاں تک پہنچ گئے۔ پہلے روایات، اور جیسا کہ آپ چند سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جب روایات کا معاملہ آتا ہے، ظاہر ہے کہ میں اس حصے پہ پہنچ گیا کہ اتنی ساری روایات کے حوالے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں غلط کوئی نہ ہو جائے، باتیں ہو رہی ہیں ریکارڈ۔ ویسے ہی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا ادھم مچا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو وہ میں پھر لکھ کے لاتا ہوں ہمیشہ۔ اپنے اساتذہ سے بھی یہی سیکھا کہ زیادہ قابلیت جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھ کے لیا ہوگے تو اچھا رہے گا، لوگوں کے پاس بالکل صحیح حوالے پہنچ جائیں گے، اور یہی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک صحیح بات ہے، جو بچے بیٹھے ہیں تک صحیح بات۔ کیونکہ ابھی میں ایک بچے سے بات کر رہا تھا کہ اگر ایک بار آدمی اعتبار سے گر جائے نا، پھر اس کا پچھلا بھی کیا دھرا سب ضائع ہو جاتا ہے نا۔ کل بھی میں نے بھی عرض کیا تھا، میں ایک بچے سے بھی کہتا ہوں بھائی ایک بار اگر اعتبار سے ساقط ہوا آدمی، اور اسی لیے یقین مانے کہ میں جیسے ایک کتاب پڑھوں اس میں حوالہ دیا، میں وہ حوالے آپ کو نہیں دیتا ہوں ڈائریکٹ، میں خود وہ چیک کرتا ہوں یہ حوالہ صحیح ہے کہ اس میں کبھی کبھی اشتباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ترجمے میں کسی نے لکھا نا، وہاں یا تو خطبہ نمبر غلط لکھ دے گا یا جلد نمبر غلط ہو جائے گی۔ اب میں اگر اس پہ بھروسہ کر کے آپ کو بتا دوں، آپ جا کے کہیں کہاں ہے بھائی یہ دکھائیے، تو ہے ہی نہیں، میں بھی شرمندہ ہو جاؤں گا کہ بھائی میں نے تو اس پہ بھروسہ کیا تھا مصنف پہ۔ میں چیک ضرور کرتا ہوں نا وہ حوالے۔ تو ایسے ہی آج بھی ایک موقع آیا تھا، لیکن میں نے وہ کتاب میرے پاس نہیں تھی الملاحم، تو وہ کتاب کو پھر میں نے کتاب خانے فون کے 2-3 کتاب وہ مل گئی، خیر وہ کتاب مل گئی، پھر وہاں سے میں نے وہ ابن طاؤس کی کتاب ہے، ہمارے بہت بڑے محدث ہیں ابن طاؤس، جن کی آپ اکثر دعائیں نہیں دیکھتے کتابوں میں، وظائف الابرار میں بھی ہیں، ابن طاؤس سے روایت ہے، ابن طاؤس سے روایت ہے، اسی طرح مفاتیح الجنان میں آپ ان کا نام دیکھتے ہوں گے۔ یہ وہ علماء ہیں عزیزو کہ یہ 2-3 انچ کی زبان کھول دینا بڑا آسان ہے، پوری زندگی خرچ کر کے آپ کے لیے جو ذخیرہ اکٹھا کیا نا، یہ ان علماء کا کمال ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس طرح برملاؤ اپنے ہی لوگ جب یہ کہنے لگے، کیچڑ اچھالنے لگے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا زمانہ ہوگا، کیسے لوگ ہوتے ہوں گے جب ائمہ طاہرین گھر بیٹھ گئے، لوگوں سے تنگ آگے بیٹھ گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آج جب ہم دیکھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے
کتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے پوری زندگی ایک ایک سانس خرچ کی، ان کو جلایا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی قبروں کے نشان نہیں ہیں، یقین کریں ایسے علماء میں پڑھ چکا ہوں نا یہاں، شہداء، فقہائے شیعہ جو شہید ہوئے ان پر پورا ایک اشرا پڑھا ہے میں نے. ان کی محنتوں کو، زحمتوں کو ایک جاہل آئے گا اور 2 جملوں میں لن ترانی شروع کرے گا اور ان کی تنقید شروع کر دیتا ہے. پیچھے اپنے شیلف میں کتابیں رکھ کے بیٹھ جائے گا، وہ کوئی اس کو نشان لگا کے دے دے گا، یہ دیکھ لیجو، یہ دیکھ لیجو، اور جناب شروع ہو جائیں گے ان علماء کے خلاف جن علماء نے آپ کے لیے. اور کس ماحول میں بھائی، نہ آپ کی حکومت، نہ آپ کے مدرسے، نہ آپ کو لکھنے کی اجازت، نہ آپ کو تقریر کرنے کی اجازت. ان زمانے میں جنگلوں میں جا جا کے زندگیاں گزار دی کہ ذخیرہ اہل بیت جمع کر کے مومنین تک پہنچا دیا جائے، مومنین کے خطبات کو پہنچائیں، مومنین کی روایات کو. اب اس میں بھائی سیدھی سی بات ہے، اس زمانے کو پیش نظر رکھیے. اب اگر کہیں روایت میں اختلاف ہو جاتا ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو معصوم تھوڑی ہیں وہ تو خود ہر ایک آخری میں لکھتا ہے کہ واللہ عالم بالصواب، بھائی اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اپنی پوری جد و جہد کرتا ہے عالم، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ صحیح بات پہنچا دو. لیکن اب اس میں 2 علماء میں اختلاف ہو گیا تو اب یہاں مذاق اڑا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. یہ تو آپس میں ایک نہیں ہوتے. یہ تو آپ خدا کا خوف کر لو، کچھ تو خیال کرو، کچھ شیعت کی آبرو کا خیال کرو، کچھ عزت کا خیال کرو. ان سے عزت آبرو ہے ہماری، ان علماء سے، ان فقہا سے ہماری عزت ہے اگر دنیا میں ہے تو. ہم جیسے تم جیسے لوگوں سے نہیں ہے، معاف کیجئے گا مجھے. عزت انہی سے جنہوں نے شیعت کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کیا ہے. اب اگر ان میں 2 عالم، ایک دوسری تیسری صدی ہجری میں کچھ لکھ رہا ہے، چوتھا 7ویں میں لکھ رہا ہے، اگر وہاں لفظوں کا اختلاف ہو گیا، مفہوم کا اختلاف ہو گیا، تو فطری امر ہے نا بھائی، فطری امر ہے. وہ عصمت کا دعویٰ تھوڑی کیا انہوں نے، ان کے پاس علم لدنی تھوڑی ہے. وہ تو بھروسہ کر رہے ہیں ان ذرائع پر جن ذرائع سے انہیں علم مل رہا ہے. اس میں بھی بیچارے تحقیق کر رہے ہیں، راویوں پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ ایک حدیث پہ، کہ اس کا راوی بیچ میں کہیں کوئی ضعیف تو نہیں ہے، کوئی مرسل حدیث تو نہیں ہے، کچھ. اتنا کام کر کے آپ کو دے کے جائیں، اور یہاں بیٹھ کے چند لوگ ویسے بھی چوراہوں پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان علماء کے خلاف زبان درازی کریں، تو پھر تکلیف نہیں ہوگی انسان کو. سوچے گا نہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں. علماء نے کیا کیا بھائی تمہارے لیے کیا، جو کچھ بھی کیا آپ کے لیے کیا. جتنے بھی علوم کو تدوین کیا، معصومین علیہ السلام کی جو بھی روایت تم سنا رہے ہو، ہمارے خلاف بھی سنا رہے ہو، تو لایا کون ہے وہ روایت؟ ان علماء ہی نے تو بیچاروں نے جمع کی ہے نا، اپنا خون جگر اکٹھا کیا ہے. جب جا کے جناب زید کے بارے میں کیسے معلوم ہوتا؟ ہمیشہ یہ کریکٹر شبہ کا شکار رہتا کہ نہیں رہتا، کہ صحیح تھے کہ غلط تھے، صحیح تھے کہ غلط تھے، صحیح تھے کہ غلط تھے. اور خدا کے بندے علماء نے صدیاں گزار دی جناب زید کا دفاع کرنے میں. تو جو عالم فرزند رسول کا، فرزند امام کا دفاع کرنے میں ساری زندگی خرچ کر رہا ہے، اس کو کچھ تو حق دے دو، اس کو کچھ تو خیال کرو، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا، اس کے نام کا. ساری زندگیاں لگا دی، یہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں میٹر، وہاں سے نکال رہے ہیں، اس کی سند تلاش کریں، سب تلاش کریں کہ زید کے کریکٹر کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لایا جائے کہ مجاہد ہے. زید کے کریکٹر کو جو دنیا کے سامنے لایا جائے تو بتایا جائے کہ وہ عالم ہے، وہ فقیہ ہے، وہ عابد شب زندہ دار ہے. یہ سب کام کس نے کیا؟ انہوں نے کیا نا. میں آج آپ کے سامنے جو ابھی لکھے ہوئے سارے حوالے دوں گا، انہی علماء کا کام ہے نا. یعنی میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ 30-40، آج جب میں اور اترا وادی میں تو معلوم ہوا تو پتہ نہیں کتنی روایتیں تو دگنی ہو گئی، 70-80 تک پہنچ گئی تعداد. جن فقہا نے، علماء نے تحقیق کر کے جناب زید کے بارے میں مواد نکال کے دیا ہے کہ بھائی زید کا احترام کرو، زید کی عزت کرو. زید وہ ہے جس کے بارے میں ائمہ تحریر نے کہا ہے خبردار اس کے خلاف زبان نہ کھولنا. جس کے بارے میں چھٹے امام فرماتے، کسی نے آپ کے سامنے بدتمیزی کی، یعنی بد تہذیبی سے نام لیا زید کا، تو غصے ہو گئے چھٹے امام. کہا میرا بابا ان پر درود بھیجتا تھا، میرا بابا. اب یہیں پہ بات ذرا سی اصلاح کر دوں. نہیں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان کے سامنے، کسی نے بد تہذیبی کی تو کہا کہ میرا جد جعفر صادق اپنے چچا زید پر درود بھیجتا تھا. معصوم کسی غلط آدمی پہ درود بھیج سکتا ہے؟ کسی غلط آدمی پہ صلوات بھیج سکتا ہے معصوم؟ یعنی معصوم بس اتنا کہا 8ویں امام نے کہ تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے.
زید کے حق پر ہونے کے لیے کہ میرا جد یعنی جعفر صادق اس پر درود بھیجتا تھا اپنے چچا پر، کہ درود ہو میرے چچا زید پر. امام جعفر صادق کے تو علیہ الصلوۃ والسلام کے تو چچا تھے نا، کہ میرے چچا پر درود ہو. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ زبانیں کھولنے سے پہلے تھوڑا سا کیا فرق پڑ جائے گا اگر تحقیق کر لیں گے؟ کیا فرق، کتنی دیر لگے گی اگر پوچھ لیں گے کسی سے بھائی کیا ہو جائے گا، کیا قیامت کیا آ جائے گی؟ میں نے عرض کیا نا کہ ایک حوالے پہ مجھے شبہ تھا تو میں نے کئی جگہ ٹیلی فون کر کے وہ منگا لیا کہ بھائی وہ لگاؤ، پھر انہوں نے پوری عبارت بھی مجھے بھیج دی کہ اصل عبارت یہ ہے حدیث کی. تو کیا دیر لگتی؟ اب میں اطمینان سے آپ کے سامنے پڑھوں گا نا، سکون سے پڑھوں گا نا، کہ بھائی جتنے بھی حوالے دوں گا وہ بالکل صحیح ہوں گے، مستند ہوں گے. اور یہ ریکارڈ کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے ریکارڈ ہو جائیں گے کہ آگے بھی کسی کے کام آ جائیں گے، کیونکہ یہ تو بازگشت ہوگی نا اب اس کی. تو اس کا اچھا فائدہ یہ ہے، برا فائدے آپ صبح سے شام تک دیکھ ہی کرتے ہیں سوشل میڈیا کے. میں آپ کو اچھا فائدہ بتا رہا ہوں. ایک بار صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. اچھا ایک گزارش ہر روز کی طرح کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے تشریف لائیں گے تو بولا آسانی ہو جائے گی مجھے گفتگو کرنے میں آپ کے ساتھ. تھوڑا سا آگے، ذرا سی زحمت تو ہوتی ہے لیکن ہمارے لیے آپ کے لیے دونوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. اللہ جزاک اللہ. آ جا بیٹا آگے آ جاؤ، جوان آدمی ہو آگے بیٹھ. جوانوں تو بچوں کو تو آگے بٹھاتا ہوں میں، تم لوگ پیچھے پیچھے بیٹھتے ہو، عجیب مسئلہ ہے. جوانوں بچوں کو آگے بیٹھنا چاہیے، بالکل آگے بیٹھیں تاکہ ڈائریکٹ میرا آئی کنٹیکٹ آپ کے ساتھ ہو اور آپ سنیں اور سمجھیں انشاءاللہ. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. دیکھیے اب یہ جہاں تک پہنچ سکیں گے بہت ساری احادیث ائمہ تحریر کی روایت. کل تو ہم نے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پیش کی تھی نا آپ کے سامنے. یعنی اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ پیغمبر خبر دے کے جا رہے ہیں. کوئی ایک حدیث نہیں، میں نے کہا خبر واحد نہیں ہے، 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کل. اب آئیے اب یہ ایک اور حدیث، اور یہ کہاں کہاں نقلے پہلے آپ کو دے دیں، حوالہ دے دیں. روض النظیر بحوالہ منہاج الصالحین، اور پھر اس کے بعد ابن اثر جلاء الابصار، امالی شیخ صدوق. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سارے جب تک حوالوں کی تصدیق نہ کر لوں میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں. جو میرے پاس کتاب نہیں تھی میں نے اس کا حوالہ ٹیلی فون پہ منگوایا ہے. امالی اور حاکم مستدرک حاکم جس کو کہتے ہیں، یحییٰ ابن حسین ہارونی کے اسناد سے، اور پھر 3 کتابوں میں اور یہ نقل کیا گیا ان اوپر والے حوالوں سے، ان 3 کتابوں میں. مقتل الحسین خوارزمی میں، اور بطل رشید زید شہید. جانتے ہیں کس کی کتاب ہے؟ جن کا میں نے کل نام لیا تھا آپ کے کراچی کے ڈاکٹر قمر عباس زیدی. 1970 میں یہ کتاب، اس سے پہلے مقالے چھپتے رہے، میں نے عرض کیا مقالے کتابوں میں ذکر بھی ہے اردو کتابوں میں، لیکن مکمل کتاب کی صورت میں جو میری نظر سے گزری پہلی کتاب وہ ڈاکٹر سید قمر عباس زیدی صاحب کی تھی. وہ ہے اب بھی موجود ہے اور ہمارے پاس بھی موجود ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی تھی، وہاں یہ سارے حوالے موجود ہیں. فرماتے ہیں یہ حدیث ہے، حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ لفظ و لفظ آپ تک پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ مقصد کیا ہے کہ ریکارڈ ہو جائے بات. الشہید من ذریتی والقائم بالحق والذی المسلوب الکناسۃ الکوفہ ان امام المجاہدین وقائد الغر المحجلین یأتی اليوم القیامۃ واصحابہ تتلقاہم الملائکۃ المقربون فینادوہم ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. حضور فرماتے ہیں، حضور گرامی ارشاد فرماتے ہیں میری ذریت میں ایک شہید ہے. الشہید من ذریتی، میری ذریت میں میری نسل میں ایک شہید ہے اور وہ حق کے لیے قیام کرنے والا ہے. والقائم بالحق. اچھا آپ دیکھیے قیدیں اس لیے لگا رہے ہیں کہ شہید امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی سمجھے نا. پھر قائم بالحق تو جناب حضرت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ان کے بھی ہے. نہیں اب قیدیں لگا رہے ہیں نا، آگے قید لگاتے جاتے ہیں. القائم بالحق، جو حق کے ساتھ قیام کرنے والا، جس کو مسلوب کیا جائے گا یعنی سولی دی جائے گی کناسہ کوفے میں. باب کناسہ محلے کا بھی نام ہے، دروازے کا بھی نام ہے. اب یہ قید لگا دی کہ ہوں گے تو بہت سے شہید، لیکن یہ شہید جس کی میں بات کر رہا ہوں حضور فرمایا وہ ہے کہ جس کو باب کناسہ پہ مسلوب کیا جائے گا یعنی اسے سولی دی جائے گی. ٹھیک ہے اب آئیے آگے چلیے. یہ کون ہوگا؟ انا امام المجاہدین. یہ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں.
کہ وہ میرا بیٹا وہ میری ذریت سے جو ہوگا وہ مجاہدوں کا امام ہوگا، پیشوا ہوگا، ایک زمانے کا نہیں، ہر زمانے میں آنے والے مجاہدین کا وہ امام ہوگا، یعنی سب کو راستہ دکھاتا ہوگا کہ ظلم کے خلاف کیسے قیام کیا جاتا ہے. کہتا انا امام المجاہدین وقائد الغر المحجلین یاتی اليوم القیامت واصحابہ تتلقاہم الملائکۃ المقربون. اب صرف ترجمہ پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے. اس کو کوفے میں سولی دی جائے گی، وہ اور اس کے اصحاب قیامت کے دن آئیں گے. جب قیامت کے دن آئیں گے تو ملائکہ مقربین ان سے ملاقات کریں گے. جانتے نا، ایک ہے ملائکہ، ایک ہے ملائکہ مقربین، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو قرب رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو یعنی نزدیک ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے قریب ہیں، ان کا درجہ بلند ہے، اعلیٰ مقام کے. اس لیے ملائکہ نہیں کہا، ملائکۃ المقربین. ان سے ملاقات کریں گے ملائکہ مقربین، یعنی استقبال کریں گے. جب یہ زید وہاں پہنچے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو اللہ کے مقرب فرشتے اس زید کا اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی خوف ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی حزن ہے، نہ تمہیں حشر میں کھڑے ہونا ہے، نہ تو وہ کل میں نے پڑھا تھا نا کہ ایک اور حدیث میں کیا فرمایا تھا کہ بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. اب دیکھیں دوسری حدیث اسی کی تائید میں آ گئی. یہاں بھی وہی مفہوم نکل رہا ہے نا کہ کوئی خوف، کوئی حزن و ملال نہیں. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم، تو پر آج کوئی خوف نہیں. ولا انتم تحزنون، نہ ہی تم محزون ہوگے. جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. حدیث پیغمبر. اب آئیے، اب معصومین کے یہ 5ویں حدیث ہو گئی. 4 ہم نے کل سنائی تھی آپ کو، ایک آج ہو. اس لیے میں نے پہلے دن کیا کہا تھا کہ خبر واحد پر ہم نہیں چل رہے کہ بس ایک خبر کسی نے دے دی، اس کی سند ہے نہیں ہے، راوی کہاں ہے کدھر ہے کیا نہیں. ایسے نہیں چل رہے ہم تو اس انداز میں چل رہے ہیں کہ ایک ایک چیز کی سند آپ تک پہنچتی چلی جائے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یاد نہ رہے تو ٹھیک ہے، ریکارڈ میں تو ہے نا. جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ نکال سکتے ہیں سارے حوالے کی. یہ کہا تھا مولانا نے، یہ عبارت پڑھی تھی، یہ حوالے دیے تھے، جاؤ چیک کر لو یہ ہے کہ نہیں ہے ایسا حدیث. خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو ایک طرح کا نامعلوم بغض رکھتے ہیں جناب زید سے. ہیں ہمارے یہاں آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کیا؟ امیر مختار سے وہ بغض رکھیں، محمد حنفیہ سے وہ بغض رکھیں، جو مجاہد ہیں ان سب سے ان کو بغض ہے. یہ عجیب ہے، اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا. اب یہ کتاب جس کا میں حوالہ آج ڈھونڈ رہا تھا، الملاحم ابن طاؤس، جن کا میں پہلے تعارف کرا چکا، ابن طاؤس، وہ لکھتے ہیں اس پورے. اور پھر سلسلہ اسناد اب دیتے چلے جائیں گے، آپ کا وقت نکلتا چلا جائے گا. معروف ہے یہ، یعنی مشہور حدیث ہے. مولا عارفان کوفے میں تھے، باب کناسہ سے گزرے. جب باب کناسہ سے گزر ہوا تو ٹھہر گئے وہاں، اور آپ کے اصحاب نے دیکھا کہ وہاں ٹھہرنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں. یہ پورا واقعہ جیسے لکھا ہے ویسے نقل کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کو عبارت بھی سنا دیں گے. رو رہے ہیں. تو اصحاب نے بھی رونا شروع کر دیا. ظاہر مول سمجھ گئے کہ کوئی غم کی خبر ہے، روئے. آگے بڑھ کر سوال کیا کہ امیر المومنین، یا امیر المومنین، کس چیز نے آپ پر رقت طاری کر دی؟ کیا سبب بنا آپ کے رونے کا؟ تو فرماتے ہیں آپ ملول آنکھوں سے اشک جاری ہوئی. اصحاب نے آپ نے فرمایا کہ اب آپ مولا عارفان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب یہ چھٹا حوالہ آ رہا ہے، یعنی مولا عارفان کی بھی حدیث ہو گئی، اور آپ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں نص سے پیغمبر آ جائے وہاں تو زبانوں کو احتیاط سے استعمال کیا کرو. اللہ کے بندو، نص سے رسول. اب فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قال رسول اللہ انا رجلا من ولدی یسلب هذا الموضع من رضی ان ينظر الى عورته اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک میری اولاد میں سے ایک مرد، یہاں بھی رجل ہے، میری اولاد میں سے ایک مرد، ان رجلا، مرد میری اولاد میں سے اس جگہ پہ پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا، اسے سولی دے دی جائے گی، سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں نا کہ ان کی جسد
मुबारक मखदूश था, लिबास पारा पारा हो चुका था। इन मलूनों ने उस आलम में उस नीम बरहना से भी ज़्यादा लाशें को लटका दिया था ताकि लोग आए, तमाशा देखें, तमस्खर उड़ाएं। अब देखिए अल्लाह के रसूल की नज़रें कहाँ तक हैं, मौलाए आरिफान की निगाहें कहाँ तक देख रही है। ये हदीस के लफ्ज़ बता रहे हैं कि जिसने मेरे इस बेटे के सत्र को देखा, अल्लाह उसे मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। आप समझ गए ना जो मैंने कहा, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चियां बैठी सुन रही होंगी। बहन तो मैं लफ्ज़ को एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझते हैं आप, बाद में समझा दीजिएगा बच्चों को कि मौलाना क्या कह रहे थे। जिसने क्यों कहा यह सत्र को निगाह करने का, यानी रसूल खुदा देख रहे हैं ना कि नीम बरहना से ज़्यादा मेरे बच्चे का लाशा होगा। मौलाए आरिफान देख रहे हैं ना कि नीम बरहना से ज़्यादा होगा, कि जिसने, हुजूर रसूल फरमा रहे हैं, जिसने मेरे इस बेटे के सत्र की तरफ निगाह की, अल्लाह उसे मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। और इसी हदीस को नकल किया, वो पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ बता देते हैं आपको। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने किस वक्त, जल्दी से गुजर जाते हैं कह के, किस वक्त फरमाया? उस वक्त फरमाया जब कोई मेहमान आए हुए थे जिन्होंने नकल किए, शायद अबुल जारूद वगैरह थे या आमिर जाफरी वगैरह थे, उन सब के नाम हैं। तो जब आए तो आपने अपने बेटे को आवाज़ दी, ज़ैद मेरे पास आओ। वो जब दौड़ते हुए आए, छोटे थे, तो गिर पड़े, पेशानी पे जख्म आ गया, खून बहने लगा। जल्दी से इमाम ने उठाया, ज़ादों पे अपनी अबा से उनका खून साफ कर रहे थे, रो रहे थे। और फिर फरमाते कि हमारे जद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे इस बेटे को फांसी पर लटकाया जाएगा, सूली पर लटकाया जाएगा, और जो इसके सत्र की तरफ निगाह करेगा, अल्लाह उसको मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। यानी मौलाए आरिफान से भी नकल है, इमाम सज्जाद से भी नकल है। आगे चलिए, उयूनो अखबार रज़ा, शेख सदुक की मारिकतुल आरा किताब है, इसमें, और दूसरी किताब है अमाली शेख सदुकी की, उसमें भी नकल है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इस तरह से नकल की गई हदीस। फरमाते हैं, अब ये पूरी इबारत आपके सामने पढ़ देते हैं, अब अरबी को छोड़ देते हैं ताकि वक्त हमारा बच जाए। मुअमर, रावी का नाम है मुअमर, आगे मुझे नहीं मिला इसका क्या सिलसिला है, होगा यकीनन रिजाल कशी में होगा, रिजाल खुई में होगा, वहाँ पे होगा इसका सिलसिला, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था। मेरे लिए दोनों किताबें मोतबर हैं, दोनों में मैंने देख लिया, मेरी तसल्ली हो गई। उयूनो अखबार रज़ा और अमाली शेख सदूक। एक दफ़ा मैं मुअमर रावी बयान करते, एक दफ़ा मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर, तो बुलंद आवाज़ से सलावत भेज दीजिए। हाजिर था कि आपने जनाब ज़ैद की बाबित फरमाया कि मुझसे मेरे पिदर बुजुर्गवार ने मेरे जद्द नामदार से सुनकर फरमाया। इमाम सज्जाद फरमाते कि मुझसे मेरे बाबा ने, और वो जद्द नामदार, जद्द नामदार कौन? यानी पैगम्बर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अच्छा, ये बिहार में क्योंकि नकल किया गया अमाली से और यहाँ से उन अखबारी से, लिहाजा उसके हवाला देने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। खैर, बहरहाल मेरे जद्द नामदार से सुनकर फरमाया कि उनकी औलाद में एक फ़र्जंद होगा जिसका नाम ज़ैद होगा। हुजूर ने फरमाया कि मेरी औलाद में एक फ़र्जंद होगा जिसका नाम ज़ैद होगा, जो कूफे में कत्ल किए जाएंगे और कनासा में सूली पर लटकाए जाएंगे, और वो अपनी कब्र से बरामद होंगे तो उनकी रूह के लिए, यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है जिसके लिए मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, तो जब अपनी कब्र से बरामद होंगे तो उनकी रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उनकी रूह के लिए, आगे सुनिए, उनकी रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और अहले आसमान उनसे खुश और मसरूर होंगे। अहले आसमान उनसे खुश और मसरूर होंगे। उनकी रूह हरे परिंदे के पोटे में रख दी जाएगी, जो आज़ादी से जहां चाहेगा जन्नत में जाएगा। पहले आप दुरूद भेजिए तो मैं बताऊं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, और ये कई जगह पर है। जनाब जाफर तैयार को तैयार क्यों कहा गया? शहादत के बाद कहा ना हुजूर ने कि उन्हें 2 पर अता किए जाएंगे, उन परों की मदद से वो जन्नत में परवास करते फिरेंगे। यही है ना, अहले सुन्नत बिरादरान के भी यही है, हमारे यहाँ भी यही है। मैंने एक जगह लोगों को एक इसाले सवाब की मजलिस में ये बताया था, रिवायत आयतुल्लाह दस्त गैब शिराजी का हवाला दे के बताया था।
اور نہ معلوم کتنی جگہ موجود ہے کہ جو پرندوں کو ہم دانہ ڈالتے ہیں نا، کبوتروں کو، چڑیوں کو، ان کو یہ مستحب ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بدعت کرنے والے بھی اس چیز کو نہیں روکتے ہیں. مکہ مدینے میں دیکھا ہے نا آپ نے، اس بات پہ آپ کو کوئی نہیں روکے گا. آپ وہیں سے گندم خریدیے اور ڈال دیجئے. حرم کے باہر، حرم خدا کے باہر دیکھا نا آپ نے. ہم بھی، آپ بھی گئے، جو نہیں گئے پروردگار سب کو لے کر جائے. آپ نے دیکھا کربلا میں، دیکھا نجف میں، دیکھا جہاں آپ جائیں گے وہ رکھے ہوگا. آپ خریدے، دل چاہے لیجیے، خریدے، آپ نے ڈال دیا. ہے کہ نہیں ہے؟ مکے میں، مدینے میں، ہر جگہ ہے. کیوں مستحب کیوں قرار دیا گیا؟ بھائی اس لیے کہ نیک اور پاک روحیں کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی اللہ ان خوبصورت پرندوں کی شکل میں بھیجتا ہے. منڈیر پر آتے ہیں، آپ کے گھر پہ آتے ہیں، احوال پرسی کے لیے آتے ہیں، اپنے بچوں کو خبر گیری کے لیے آتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ گھر پہ تھوڑا سا دانہ ڈال دیا کرو، باجرہ ڈال دیا کرو، روٹی توڑ کے ڈال دیا کرو. آئیں گے، خوش ہو کے جائیں گے. مستحب نہیں بھی آئے تو دوسرا پرندہ کھائے گا، پیٹ بھرے گا، ثواب ہوگا. ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کو غذا مل رہی ہے، دیتے رہو، مستحب قرار دیتے رہو ان کو. تو اس میں بڑا ہے نا. آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا ماشاءاللہ، ہر ایک کے پاس موبائل، ہر ایک چیمپئن، اور ہر ایک دین کا بھی ٹھیکیدار. دین جتنا وہ جانتا ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرا جانتا ہی نہیں ہے. ہاں، اس کو سب پتہ ہے کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں، یہ کیا غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں، اس کو سب پتہ ہے. اب وہ شروع ہو گیا ایک طبقہ مذاق اڑانا باقاعدہ. لو بھائی، یہ جمعرات تیار ہے نا، تمہارے دادا کی روح آئے گی کبوتر میں، تمہارے نانا کی روح آئے گی. خدا تم لوگوں کو ہدایت دے. شاعر اسلامی کا مذاق اڑاتے ہو. اب میں نے روایت کیوں پڑھی؟ اب آپ کو معلوم ہوا کہ اس روایت میں کیا ہے کہ ہر جانور کے پوٹے میں ان کی روح ہوگی اور وہ جنت میں پرواز کرتی پھرے گی. ایسی نہ معلوم کتنی روایات ہیں. اور ہمارے مراجع کوئی ایسے نہیں سڑک چلتے ہوئے لوگ ہیں. جب انہوں نے کہا ہے، انہوں نے فرمایا، پھر انہوں نے حوالے دیے، کتنے حوالے الگ سے دے دیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری باتیں وہ نہیں پڑھ سکتے. ہمیں معلوم ہے آپ کس باتوں سے خوش ہوتے ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے کیا؟ اگر خوش کرنا مقصد ہے آپ کو، تو اس کے لیے بہت اور دوسری باتیں، اتنی محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہمیں معلوم ہے کیسے 1 فٹ مجمع اچھلے گا اور کیسے نیچے آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، ہمیں سب پتہ ہے. لیکن مقصد آپ کو خوش کرنا تو نہیں ہے نا. مقصد آپ تک معلومات پہنچانی ہے، دین کی معلومات پہنچانی ہے. دوستو، دین کی معلومات، کیونکہ آج کے زمانے میں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیسے لوگوں کو حق بات بتائی جائے، جب لوگ سننے کو ہی تیار نہیں. ایسا زمانہ آ گیا. یعنی ہم سنا کرتے تھے، ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب برائیاں اچھائیاں بن جائیں گی اور اچھائیاں برائیاں. یعنی سب سے برا کام جو سمجھا جائے گا، یہ مولا کائنات کے خطبے میں کبھی 15-20 سال پہلے میں نے یہاں پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تھا وہ زمانہ ہوگا کہ جب سب سے برا کام سمجھا جائے گا اچھائی کا حکم دینا. امر بالمعروف کرنے کو لوگ اپنا دشمن سمجھیں گے. کس نے بات کی کیسے ہم سے؟ برائی. اور برائی کے فعل کا حکم دینے کو لوگ، اور برائی انجام دینے کو اچھا فعل سمجھیں. برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور اچھائیاں فارغ. آج دیکھ لیجئے اپنے چاروں طرف کتنا مشکل ہے کچھ لوگوں کے لیے صرف حق بات کہہ دینا. مانو نہ مانو، سن تو لو. سننے کو تیار نہیں ہے دنیا، سننے کو تیار. سب اپنے ہتھیار تیز کیے بیٹھے. کوئی امر بالمعروف کرے، ٹوٹ پڑو اس کے اوپر لے کے ہتھیار. اس کی آواز کو کچل دو، اس کی آواز کو دبا دو، اس کا تماشا بنا، اس کا تمسخر اڑاؤ. اور وہ جیسے اب ایک ایک چیز سامنے آتی ہے. جیسے حضور کے زمانے میں یہ کیا کرتے تھے، جب خود تو ڈرتے تھے نا، خود سامنے نہیں آتے. یہ بڑے منافق، بڑے خبیث ہوتے ہیں یہ لوگ. خود نہیں آتے تھے سامنے. کیا کرتے تھے؟ بچوں کو پیچھے لگاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں. جاؤ مذاق اڑاؤ، تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ، کنکر مارو. یہی کرتے تھے نا قریش کے بچے. اب یہ کچھ آ گئے بدبخت ہمارے بچوں کو خراب کرنے کے لیے. خدا را اپنی نسل کو بچاؤ، 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 اپنے لیے بچاؤ. ایسے بچے چھوڑ کے جاؤ کہ تمہیں بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے. ہمارے مرنے کے بعد کچھ تحفے تحائف بھیجیں ہمارے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو اس لیے عرض کیا
کہ معصوم کی حدیث ہے کہ جناب زید کی روح کو ایک ہرے پرندے کے پوٹے میں رکھا جائے گا اور وہ آزادی سے ایک خوبصورت پرندے کی صورت میں جنت میں پرواز کرتے رہیں گے، پرواز کرتے پھریں گے. اور یہ ایک نہیں، نہ معلوم کتنی حدیثیں. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے. آئیے بیٹا پانی. جزاک اللہ. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا. اب آئیے، اب یہ میں نے پہلے حوالے دیے، بار بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. انہی حوالوں میں ایک اور صحابی ہیں یونس بن جناب. وہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ پانچویں امام کے صحابی ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ، اب سنیے، وہ جو الزامات لگاتے ہیں نا کہ فلاں امام سے جھگڑا تھا، فلاں کی اولادوں سے جھگڑا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، ان سب کا جواب ان روایتوں میں آ جائے گا. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل وہ واقعات بھی بیان کر دیں گے جو ہم نے کہا نا کہ ایک دو جگہ آئی ہیں ایسی حدیث، انہیں اخبار رضا میں آئی ہے، بعد میں پھر اس کی خود ہی تردید بھی کر دی انہوں نے. فرماتے ہیں کہ میں مدرسے آیا پانچویں امام کے ساتھ. مکتب تھا نا امام کا، بنیاد ڈالی تھی، پھر وہ یونیورسٹی بنی چھٹے امام کے زمانے میں، کئی بار آپ کے سامنے پڑھا ہے. مدرسے آیا تو آپ نے جناب زید کو بلایا. جناب زید چھوٹے تھے نا آپ سے، کافی چھوٹے تھے، کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ 15-16 سال. یعنی اگر 68 ہجری مان لیا جائے ولادت کے سال کو، جو کہ نہیں ہے جناب زید کا، 68 ہجری مان لیا جائے تو آپ کتنے بڑے ہوئے؟ آپ جانتے نا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے 55 ہجری یا 56 ہجری، 55 یا 56، تو 15 16 17 18 سال نہیں ہوں گے. اور بعض روایتوں میں جن میں یہ ہے کہ اچھا ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ شہادت کے وقت آپ کا سن مبارک تھا 42 سال. شہادت کے وقت کتنا سن تھا؟ 42 سال. تو اس حساب سے آپ کی ولادت کا سال کیا بنتا ہے؟ ہجری 80، 79 یا 80، 79 یا 80، یعنی 79 کہتے ہیں بھائی اردو میں 79 کو، تو 79 یا 80 یہ بنتا ہے سال. تو اگر 79-80 سال مان لیا جائے تو پھر کتنے سال کا فرق ہو گیا؟ 25 سال کا فرق ہو گیا نا. یہ اتنے بڑے، تو اس لیے آپ نے بلایا جناب زید کو. جو مطلب کہتے ہیں کہ جناب زید کو بلا کر گلے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا. اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، دیکھیں گلے ملنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. بھئی ایک بار ہاتھ رکھا گلے میں، دور مل لیا ہو گیا، جیسے عام طور پہ لوگ ملتے ہیں کمر میں، آٹر میں نہیں. ایک بار جب انسان کسی سے جوش اور محبت سے گلے ملتا ہے نا، جیسے باپ اپنے بیٹے سے یا ماں اپنے بچے سے چمٹتی ہے، یا بہت دور سے بھائی کئی سالوں کے بعد آیا ہے بھائی، اور جا کے جب چمٹتے تو وہ انداز ایک الگ ہوتا ہے. وہ انداز یہ بتا رہا ہے، کہتے ہیں اس طرح سے گلے ملے کہ آپ کا شکم اور زید کا شکم آپس میں مل گئے. یعنی بھینچ لیا امام نے جناب زید کو، گلے لگا کے بھینچ لیا. یوں اردو زبان میں یوں سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا کہ جناب زید کو گلے لگایا اور بھینچ لیا، یعنی چمٹا لیا، اپنے جسم سے چمٹا لیا. اور فرمایا، اب یہ پانچویں امام فرما رہے ہیں، بڑے بھائی جناب زید کے فرماتے ہیں، خداوند عالم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مجھے ڈر ہے کہ آپ کو کناسہ میں کہیں مصلوب نہ کر دیا جائے. خبر دے رہا ہے ماس، گریہ کر رہے ہیں گلے لگا کہ مجھے ڈر ہے میرے بھائی آپ کو کہیں باب کناسہ پہ سولی پہ نہ لٹکا دیا جائے. اتنی محبت کرتے ہیں سارے امام جناب زید سے. پھر کچھ آوازیں ادھر ادھر سے شروع ہو جاتی ہیں، بڑ 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 بڑ. کیا؟ سطحی معلومات، سطحی ایک کتاب پڑھی، اس کو پڑھا، بقرات بن گیا بیٹھ کے. غصہ بھی آتا ہے، غصہ آنا بھی چاہیے ان باتوں پہ. جس کو غصہ نہیں آتا میں تو کہتا ہوں اس کے ایمان میں ہی کمی ہے. ہمارے مجاہدین کا مذاق اڑاتے ہو، ہمارے ہیروز کو ڈیمیج کرتے ہو، اور پھر ہمارے جیسا حلیہ بنا کے ہمارے درمیان میں بیٹھے رہتے ہو. کہاں سے آ گئے یہ لوگ نہ معلوم. پھر اس کے بعد آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، غدیر علامہ امینی کی معرکۃ الآراء تالیف غدیر الغدیر، اردو میں ترجمہ آ گیا بھائی مہنگا بہت ہے مگر لے لو ایک بار، جن کو آپ پیسہ ہے لے کے رکھ لو، ایک بار رکھ لو پھر نہیں ملیں گی یہ کتابیں. الغدیر اردو ترجمہ بڑی مشکل سے اس کا کرایا گیا ہے. فرماتے ہیں اس میں غدیر کی دوسری جلد میں، اب میں صفحہ نمبر یوں نہیں بتاؤں گا کہ وہ صفحہ نمبر مجھے نہیں پتا کس جلد میں کون سا ہوگا، کہاں ہوگا، جب آپ فہرست دیکھیں گے بات نکل آئے گی.
کہ صادق آل محمد فرماتے کہ خداوند عالم زید پر رحمت نازل فرمائے، وہ ہمارا معتمد اور معتبر عالم ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں خدا زید پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ معتمد اور معتبر عالم ہیں۔ جس کو امام عالم کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے بندوں، وہ کتنا بڑا، ابھی ہم بتائیں گے ان کے علم کا، ابھی علم تک تو پہنچ ہی نہیں، شاید کل سے شروع ہوگا ان کی علمی شخصیت کے بارے میں۔ پہلے میں یہی تو کر رہا ہوں کہ پہلے آپ کے سامنے شخصیت پوری آ جائے کہ زید ہے کون، پھر جب ہم اس کا قیام پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے ہر چیز کلیئر ہوگی، سب چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ، زندگی رہی جب اس وقت تک پہنچیں گے۔ پہلے معلوم تو ہونا کہ زید کی شخصیت ہے کیا بھائی۔ اب یہ چھٹے امام کیا فرماتے، وہ ہمارا معتمد اور معتبر عالم ہے۔ اب آئیے رجال کشی، علم رجال کی بہت بڑی کتاب ہے، تو اس میں چھٹے امام سے یہ کہ یہ زید مومن، عارف، عالم اور صادق ہے۔ اور کیا چاہتے ہو معصومین سے، کون سی سند چاہتے ہو زید کے لیے؟ اور میں نے کسی ایک کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، کوئی ایک روایت نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی خبر واحد نہیں کہہ رہا ہوں، کتنی روایات پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ وہ ادھر سے لائے گا ایک کتاب کا نکال کے حوالہ، نہیں یہ لکھا ہے، یہ تو یہ تھے، ارے تو وہ وہاں لکھا ہے نا ایک جگہ، جو 40 جگہ لکھا ہے وہ تجھے نظر نہیں آ رہا، وہ ایک جگہ کی روایت تجھے نظر آ رہی ہے کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، اور جو 40 لکھ رہے ہیں اس کی رد میں وہ نہیں تجھے نظر آ رہا، وہ تیرے لیے حجت نہیں ہے۔ خیر جناب آئیے چلیے، مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی ہمارا نہیں ہے، اصفہان کا رہنے والا ضرور ہے مگر خاندان بنی امیہ سے ہے۔ اس کا پورا شجرہ لکھا ہوا ہے، مقاتل الطالبین کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس نے اولاد ابو طالب کے بارے میں جو مقتل لکھا وہ تقریباً 90% ایمانداری سے لکھا۔ کیوں؟ شاید زمین کا اثر ہوگا، کیونکہ ہجرت کر کے اس کے اماں ابا ادھر آ گئے تھے، یہیں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا، تو اس نے ایمانداری سے، اپنی طرف سے تو خیر پورے ایمانداری سے لکھا، لیکن ہم اس کو جب کاٹے چھاٹیں گے کچھ چیزوں کو، ظاہر ہے اس میں اس کی بھی مجبوری تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80-85% اس نے صحیح لکھا مقاتل الطالبین۔ اسی لیے ہمارے لوگ اس کا زیادہ حوالہ دیتے ہیں اور اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے، جبکہ وہ شیعہ نہیں ہے۔ ابو الفرج اصفہانی شیعہ نہیں ہے جس کے مقاتل الطالبین، اور غالباً اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ابھی ملا نہیں ہے، مطلب کراچی میں ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، عربی والی ہے میرے پاس۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے چھٹے امام کے صحابی بیان کرتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن جریر۔ یہ رجال میں پورے نام آپ کو ملیں گے نا چھٹے امام کے شاگردوں کے، یعنی سینکڑوں کے نام ملیں گے آپ کو، بلکہ میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ شیخ مفید اور دیگر نے 4000 نام تلاش کیے چھٹے امام کے شاگردوں کے، 4000 حوالہ ہے میرے پاس، 4000 نام۔ تو ان میں سے ایک آپ کے صحابی ہیں، شاگرد ہیں، جن کا نام ہے عبداللہ ابن جریر، انہی سے نقل کر رہا ہے ابو الفرج اصفہانی مقاتل الطالبین میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جعفر ابن محمد کو اپنے چچا زید، امام جعفر صادق علیہ السلام کے تو وہ چچا ہوئے نا جناب زید، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا، کیا دیکھا میں نے جعفر ابن محمد کو اپنے چچا زید کے گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے دیکھا۔ چھٹے امام نے اپنے چچا جناب زید کے گھوڑے کی رکاب تھامی، صرف یہاں نہیں، اور آگے کیا کہتا ہے، کیا دیکھا؟ میں نے جعفر ابن محمد کو اپنے چچا زید کے گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے دیکھا تاکہ وہ سوار ہو جائیں، اور ان کے سوار ہونے کے بعد ان کے لباس کو زین پر درست فرما رہے تھے۔ یعنی جب جناب زید سواری پہ بیٹھ چکے تو چھٹے امام کیا کر رہے تھے؟ ان کا لباس درست کر، ظاہر جب انسان گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو لباس ادھر ہوتا ہے، کہہ رہے ان کا لباس درست کر رہے تھے، رکاب تھامے کھڑے رہے۔ یہ سوار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ رکاب تھامی جاتی ہے تاکہ بیلنس، توازن برقرار رہے اور سوار ہو جائیں اس کے اوپر۔ وہ کربلا کے واقعات میں پڑھا کرتے ہیں کس نے کس کو سوار کرایا، سب ہے نا، تو سوار، یہ بڑی سعادت ہوتی ہے سوار کرانا۔ عام طور پہ یہ خادموں کا کام ہوتا ہے یا غلاموں کا کام، خاص حالات میں جیسے کربلا میں کچھ کی رکاب امام نے تھامی، کچھ کی رکاب جناب عباس نے، وہ استثناء ہے، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کا خادم ہوگا یا غلام ہوگا وہ جلدی سے آگے بڑھ کے آئے گا اور رکاب تھامے گا۔ کیوں؟ یہ ایک آنر ہوتا ہے، یہ ایک اعزاز ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بڑا آدمی کسی کی رکاب تھامتا تھا تو ایک اعزاز ہوتا تھا کہ یہ بیٹھے ہوئے آدمی کی عظمت بتانا مقصود ہوتا تھا کہ اس پر بیٹھا ہوا آدمی کس عظمت کا حامل ہے جس کی رکاب یہ تھام رہا ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اس لیے تشریح کرتے چلے جا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ چھٹے امام نے اپنے چچا زید کی رکاب تھامی، سوار کرایا، سوار کرانے کے بعد ان کے لباس کو درست کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے چچا کا میرے نظر میں کیا مقام ہے، میرے چچا کی میرے نظر میں کیا عزت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بس آج اتنے رکھتے، ایک اور آخری بات کر دیتے ہیں آپ سے۔ اصول کافی کی 3 جلد میں ہے یہ حدیث، کافی کی 3 جلد میں ہے، وہ نقل کر دیں۔ پہلے شروع میں بھی وہیں حوالہ دیا تھا، آج ختم بھی وہیں پہ کرتے ہیں کہ ابو ہاشم جعفری یہ 8ویں امام کے صحابی ہیں اور بڑے مشہور صحابی ہیں، جیسے خواجہ ابا سلط ہے، جیسے خواجہ مراد ہیں، ایسے ابو ہاشم جعفری سے بہت روایات ہیں 8ویں امام کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 8ویں امام سے دریافت کیا کہ زید کے بارے میں نے دریافت کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے زید کے بارے، کیونکہ یعنی اب آپ کو اندازہ ہو کہ ہر زمانے میں ایک طبقہ تھا جو جناب زید کے پیچھے پڑا رہتا تھا، یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایک گروہ ہوتا تھا جو نقص نکالنے کی کوشش کرتا تھا۔ کیوں؟ مراد اس کی جناب زید نہیں ہوتے تھے۔ جب جناب زید کی تنقیص ہوتی تھی تو وہ خوش ہوتا تھا کہ میں نے اہل بیت میں سے کسی کی تنقیص کر دی، یعنی اس کا اصل ہدف کیا ہوتا تھا؟ خاندان رسالت، خاندان رسالت میں عیب نکالنا اس کا اصل ہدف ہوتا تھا، اصل مقصد ہوتا تھا۔ تو ابو ہاشم جعفری صحابی مولا کا چاہنے والا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، زید کے بارے میں عجیب عجیب باتیں ہیں، آپ بتائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اما، ایک جملہ کہا بس، اما علمت ان جدی صلی علی امہ، کہتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے جد جعفر صادق اپنے چچا پہ درود بھیجا کرتے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ وہ کہتے ہیں مشتی اصغر وارے، میں نے آپ کے سامنے صرف آٹے میں سے نمک نکال کے دیا ہے روایت، میں ساری روایت لکھ کے لاؤں تو 2-3 مجلسیں مجھے چاہیے ہوں گی، لیکن میں صرف اس لیے اتنی روایات آپ کے سامنے 12-14 میں نے پیش کر دی کہ آپ یقین کی منزل تک پہنچ جائے کہ زید ہے کیا، زید کیا ہے، زید کتنی بڑی شخصیت ہے، علمی بھی اور مجاہدت بھی۔ ایک جملہ جس کی تفصیل کل بتاؤں گا، مصائب کے لیے سہارا لینا چاہتا ہوں، ایک چیز ضرور ہے، ایک چیز ضرور ہے کہ جب 5ویں امام نے خود سوال کیا تھا، جناب زید سے خود سوال کیا کہ زید، جب قیام کی بات آئی تو جناب 5ویں امام نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس قیام کے نتیجے میں خوفناک نتیجہ دیکھ رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انجام کو برداشت کر لیں امر بالمعروف کے راستے میں، یا بچنا چاہتے ہیں تو بچ جائے؟ یہ مفہوم ہے، کل میں پوری عبارت بیان کر دوں گا۔ جناب زید نے فرمایا تھا کہ میں قیام کو ترجیح دوں گا، میں قیام کو ترجیح دوں گا، میں ان سے لڑوں گا، سرنڈر نہیں کروں گا۔ کیوں؟ عزت اور ذلت اہل بیت کی، قرآن کی، اسلام کی عزت اور ذلت کا مسئلہ آ گیا تھا۔ زید بیٹھ جاتے پھر اس کے بعد کوئی قیام نہ ہوتا، زید نے قیام کیا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک قیام اولاد حسن کا، جن پہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اولاد حسن کا، اولاد علی کا، اولاد سید سجاد کا، یہ سب قیام بیٹھے نہیں، کبھی کسی زمانے میں نہیں بیٹھے، قیام کرتے رہے۔ وہ قیام نہ ہوتے یہ آج کا قیام نہ ہوتا۔ یہ جو دنیا کے مختلف علاقوں میں آپ کے مجاہدین لڑ رہے ہیں نا، یہ ان قیاموں کا ثمر ہے، کیونکہ ان مجاہدوں کے سامنے یہ قیام ہے کہ مرنا آسان ہے، بیعت کرنا مشکل ہے۔ یا اللہ صلی اللہ، سرنڈر نہیں کرو باطل کے سامنے، یہ سکھا کے گئے وہ کہ ذلت کی زندگی قبول نہ کرو، چند روزہ ذلت کی زندگی۔ تھے نا 1-2 کردار کربلا میں، تھے کہ نہیں تھے جنہوں نے امام حسین سے فرمایا تھا کہ ہمارا گھوڑا لے لیجئے، جب تو میرے ساتھ اپنی تلوار لے کے لڑ نہیں سکتا، تیرے گھوڑے کا میں کیا کروں گا، لے جا اپنا گھوڑا اڑا، ہے نا۔ لیکن کیا ہوا؟ چند دن کی زندگی ملی نا اسے، ساری زندگی پچھتاتے رہے اس عزت کو دیکھ کر جو حسین اور ان کے انصار کو ملی۔ روتے تھے، اپنے آپ کو پیٹتے تھے کہ کاش
میں چلا جاتا کربلا میں، حسین کے ساتھ شہید ہو جاتا، اس ذلت سے بچ جاتا کہ گھر میرے بچے بھی مجھے لعنت ملامت کرتے ہیں کہ تو نے فرزند رسول کا ساتھ نہیں دیا، میری بیوی مجھے لعنت ملامت کرتی ہے کہ تو نے فرزند رسول کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ تجھے بلانے آیا تھا، اس نے تجھے آواز دی تھی، تجھے کسی قابل سمجھا تھا، تجھے عزت دی تھی، تیرے دروازے پر آیا تھا، یہ کیا کیا بدبخت تو نے؟ تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ چند روزہ زندگی کا ایسا فائدہ ہے کہ انسان ذلت کے ساتھ جیے، ظالموں، جابروں، آمروں کے سامنے سر جھکا کے جیے، جی حضوری کے ساتھ جیے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جیے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے نہ معلوم کتنی دراڑیں ڈال دی جائیں قوم میں۔ کرب ہے، بہت ہے، لیکن کیا کیا جائے، کیسے بیان کیا جائے؟ سب چیزیں بیان بھی نہیں کر سکتے نا۔ ہماری مشکل سب سے بڑی ہے کہ کریں کیا، کریں کیا؟ جدھر دیکھتے ہیں بس عجیب سا صورت حال ہے، عجیب سا حال ہے، عجیب احوال ہے۔ لیکن جو وعدہ نبھانے والے ہوتے ہیں نا، کوئی طاقت ان کے پیروں کی زنجیر نہیں بن سکتی، وہ ساری زنجیریں توڑ کے حق کی حمایت کے لیے پہنچتے ہیں، نصرت کے لیے پہنچتے ہیں۔ بہانے بنائے لوگوں نے، ہم کیا کرتے، کوفہ بند تھا، ہر طرف پابندی تھی، کرفیو لگا ہوا تھا، راستے بند تھے، یہی ہے نا بہانے۔ کتنے بہانے بنا رہے تھے، کیسے کرتے بھائی جو قید ہو گئے تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، مختار قید میں تھا، مسیب قید میں تھے، جناب سلمان بن سعود خزائی ان کے ساتھی قید میں تھے، میں قیدیوں کی بات ہی نہیں کر رہا، ابراہیم بن مالک اشتر قید میں تھے، جنہوں نے قیام کے بعد میں لوگ کہتے ہیں نا کربلا میں تو ساتھ دیا نہیں، وہاں کے تو پڑھ تو لیا کر پہلے۔ یہ کردار تھے کہاں؟ یہ کردار زندانوں میں تھے، یہ زندانوں میں تھے کردار، ابھی بتا دیتا ہوں کہاں تھے یہ کردار۔ لیکن وہ جو آزاد تھے، جن کے پیش نظر اپنی جان، مال، دکان، کاروبار، زمین، کاروبار، تجارت، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ لیا کریں ان باتوں کو، بہت نقصان اٹھا چکے آپ لوگ۔ تو یہ کاروباری لوگ، یہ تاجر لوگ کیا کیا؟ اپنے فائدوں کے لیے زہرا کے لال کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اپنے فائدوں کے لیے رسول کے بیٹے کے ساتھ خیانت کر گئے، گھروں میں بیٹھے رہے۔ اور حبیب نے کیا کیا؟ ساری زنجیریں توڑی، راستے بند تھے تو کیا ہوا؟ وہ راستہ بنانا جانتا تھا نا کہ کیسے راستہ بنایا جائے گا۔ راستہ بنا کے پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا مولا کی خدمت میں؟ کیونکہ کوئی چیز، مال، اولاد، زوجہ، کوئی اس کے پیروں میں بیڑی نہیں ڈال سکا۔ کہتے ہیں حسین سب سے اوپر، حسین سب سے اوپر۔ اسی لیے تو ثانیہ زہرا کوفے کے بازار میں جب لوگوں کو خطاب کر کے کہتی تو یہ بھی تو کہتی تھی، اب افسوس کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا؟ تم نے رسول کے بیٹے کے ساتھ خیانت کی ہے، تم نے رسول کے بیٹے کو خط لکھ لکھ کر بلایا اور پھر اسے تنہا چھوڑ دیا۔ منہ چھپا چھپا کے بھاگتے تھے۔ جب ثانیہ زہرا خطبہ دے رہی تھی اور جب اسی عالم میں دربار میں داخل ہوئی اور مکالمہ ہوا اس ملعون کے ساتھ، جس کے سامنے جب زین العابدین کو لایا گیا تو اس نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا کہ حسین کا بیٹا علی۔ تو کہتا ہے علی کو تو اللہ نے قتل کر دیا کربلا میں۔ دیکھا کیسے جملے استعمال کرتے تھے تاکہ عام لوگوں کے فکر کو موڑ دیا جائے کہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے قتل کر دیا۔ تو مولا جناب سیدھے سجاد فرماتے ہو میرا بھائی علی اکبر تھا، ایسے سینہ تانے کھڑے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سر اونچا۔ درباروں میں کبھی سیدھے سجاد کا سر توق بھی جھکا نہیں سکا تھا، سر اونچا۔ گفتگو آگے بڑھی، ایک دو مکالمے اور ہوئے کہ ابھی تک تمہیں جرت باقی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہیں بھی یہاں قتل کرا سکتا ہوں؟ تو سیدھے سجاد نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں کربلا میں؟
ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت، قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت وہ بزرگی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، کرامت۔ اس نے جلاد کو حکم دیا تھا، ثانیہ زہرا سامنے آ گئی تھی، خبردار اگر کوئی میرے بھتیجے کی طرف بڑھا ہوگا۔ ڈر گیا کیونکہ دربار بھرا ہوا ہے، جانتا تھا معاملہ غلط ہو جائے گا، برعکس بھی ہو جائے گا، روک دیا۔ پھر نیا دکھ دینے کی سوچی، اپنے درباریوں سے کہا جاؤ مختار کو لے کر آؤ۔ سنو مختار کہاں تھا؟ زندان میں ہے۔ واقع کربلا کی اسے خبر ہو گئی، میرا مولا حسین قتل کر دیا گیا، اس کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ اسے معلوم ہے کہ شہداء کے سر آئے ہیں، لیکن ابھی تک اس نے دیکھا نہیں کہ سیدانیاں بھی آئی ہیں۔ ابھی تک مختار نے دیکھا نہیں کہ دربار میں ثانیہ زہرا بے چادر کے ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں مختار کو کہ اس دربار میں ام کلثوم بغیر چادر کے۔ ابھی کسی نے نہیں بتایا مختار کو کہ سیدانیاں سر برہنہ اس دربار میں کھڑی ہیں اور سینکڑوں کا مجمع ہے نامحرموں کا۔ لایا گیا، تشدد اس پر کرتے رہے، اس کی حالت عجیب ہے، مگر زنجیروں میں جکڑا ہوا، توق پڑا ہوا، بھاری زنجیریں پڑے۔ اور جب اسے لایا گیا، اس کے گرد سپاہی کھڑے تھے، تو ابن زیاد نے خطاب کیا، معلوم ہے نا کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں معلوم ہے مجھے تو نے کیا کیا فرزند رسول کے ساتھ، لیکن اطمینان رکھ، میں جانتا ہوں کہ تیرا قاتل میں ہوں، میں تجھ سے اور قاتلان حسین سے عبرتناک انتقام لوں گا۔ کہتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، مختار ذرا سر اٹھا کے تو دیکھ۔ مختار اس جملے سے یہ سمجھا کہ شاید شہداء کے سر دکھانا چاہتا ہے، تو اس نیت سے مختار نے سر اٹھایا کہ اپنے مولا ابا عبداللہ الحسین کے سر کی زیارت تو کروں، لیکن جو ہی اس نے نگاہیں اٹھائیں اس کی نظروں کے سامنے رسول زادیوں کے سر بت دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا مختار۔ انہیں زنجیروں سے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا۔ یہ منظر دیکھنے سے 1000 بار قتل ہو جانا میرے لیے آسان تھا۔ رسول زادیوں مجھے معاف کر دینا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان سے بھیانک انتقام لوں گا۔ انہی زنجیروں سمیت یہ دوڑا مختار ابن زیاد کو مارنے کے لیے دوڑا، مگر وہ ملعون تخت سے اتر کے بھاگا اور درجنوں سپاہی اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ جاتا ہے اور چلاتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، بیویوں مجھے معاف کر دینا، کاش میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے نابینا ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔